أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے. لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی آپ بریکٹ میں رکھیں گے ایک ہی جیسا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کافر بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، یعنی ایمان لانے والے بھی ہیں اور انکار کرنے والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیدا تو سب کو ایک ہی جیسا کیا تھا، سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا، لیکن پھر تم میں سے کچھ انکار کرنے والے ہو گئے اور کچھ ایمان لانے والے ہو گئے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. کوئی کفر کر کے اللہ سے بچ کے نہیں نکل جائے گا اور کوئی ایمان لا کر ان ریوارڈڈ نہیں رہے گا. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا، with a purpose. وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائی. فاحسن صورکم، بس کیا ہی خوبصورت صورتیں بنائی تمہاری. آسمانوں اور زمین کی تخلیق یہ کیا ہے؟ سلسلہ تخلیق کا آغاز ہے، اور سلسلہ تخلیق کا کلائمیکس کیا ہے؟ انسان کی تخلیق. اور انسان کی تخلیق میں بھی جو بیسٹ ہے وہ کیا ہے؟ شکل. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے سے ایریے میں اپنی ہم میں سے ہر ایک کی شیپ بنائی ہے. ہم سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، 2 آنکھوں والے، 2 کانوں والے، 1 منہ والے، 1 ماتھے والے، 1 ٹھوڑی والے، 2 رخساروں والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کمال دکھایا ہے تخلیق کا کہ اتنے سے ایریا میں انہی کانٹینٹس کے ساتھ we all differ from each other. تو فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کیا ہی صورتیں بنائیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ کائنات، آسمان، زمین، یہ تو بنے انسان کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت ارشاد، جو نوٹ کر رہے ہیں نوٹ کر لیں. انما الدنیا خلقت لکم، بے شک یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی. وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے. یعنی اس کائنات کا پرپس کیا ہے؟ انسان کی خدمت. اور پھر اگر انسان بیکار ثابت ہو جائے تو پھر تو سب کچھ بیکار ثابت ہو گیا نا. تو انسان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. انسان بنایا گیا ہے آخرت کے لیے، تاکہ اللہ کی بندگی کرے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. اللہ کے علم پر قرآن مجید کی انتہائی جامع آیت، یعلم ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے. تو سب کچھ آ گیا کہ نہیں اس میں؟
اب اس پر مزید اس کو ریفائن کیا جا رہا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو اسے بھی. پھر سب کچھ آ گیا. پھر اعمال کے ساتھ ساتھ ویزیبل چیزوں کے ساتھ ساتھ انویزیبل کا بھی ذکر کر دیا. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. یعنی یہ کیا عمل، یہ کیا ہے، یہ ویزیبل ہے، لیکن نیت، ارادہ، انٹینشن یہ انویزیبل ہے. یعنی ہم کسی کا سینہ چاک بھی کر لیں تو ہم اس کے دل کی نیت کو نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. یعنی قیامت کے دن جب اعمال نامے ڈیلیور کیے جائیں گے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس فارم میں ہے، لیکن وہ کوئی سافٹ فارم میں ہے اور وہ کوئی ویڈیو شکل کے اندر ہے کہ میرا اعمال نامہ میرے سامنے آئے گا تو میری ساری زندگی کی تصویر جو ہے میرے سامنے آئے گی. لیکن جیسے آئی سی یو کے اندر یعنی ای سی جی بھی ڈسپلے ہو رہی ہے، بلڈ پریشر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے، اور پلس ریٹ بھی ساتھ نیچے ڈسپلے ہو رہا ہے، اور جتنا آپ اس کو ریفائن کرتے جائیں ٹیمپریچر بھی ڈسپلے ہو رہا ہو. تو یہ کیا ہے، یعنی فلم بھی چل رہی ہوگی اور نیچے نیت جو ہے وہ بھی ڈسپلے ہو رہی ہوگی قیامت کے دن. واللہ علیم بذات الصدور، تو اللہ تعالیٰ کے تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے اور ان کا بھی محاسبہ ہوگا. وہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا گیا نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اس کو ریویل کرو یا کنسیل کرو، ظاہر کرو یا چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، وہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو یا جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور وہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے معاملے میں یہ 4 آیات کے اندر وہ بات مکمل ہو گئی. جیسے سورہ حدید میں یہ مضمون 6 آیات میں مکمل ہوا تھا، یہ 4 میں مکمل کر دیا. اب 2 آیات میں ایمان بالرسالت آئے گا. یعنی اس اعتبار سے یعنی اس کا جو پہلا حصہ ہے سورہ تغابن کا، یہ مشابہ ہے سورہ حدید کے، لیکن یہ زیادہ جامع ہے کہ اس میں ایمان بالرسالت بھی ایکسپلین ہوگا اور پھر ایمان بالآخرت بھی آئے گا. 4 آیات میں ایمان باللہ، 2 آیات میں ایمان بالرسالت، اور پھر 1 آیت میں کیا زوردار طریقے سے ایمان بالآخرت زیر بحث آئے گا. تو پہلے ایمان بالرسالت، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک پہنچی خبر ان لوگوں کی جنہوں نے اس سے پہلے انکار کیا. فذاقوا وبال امرہم، اور انہوں نے اپنے کام کے انجام کا مزہ چکھ لیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. ہوا کیوں، یعنی بیسک ریزن کیا تھی ان کے انکار کی، بیسک پوائنٹ کیا تھا، اصل آبجیکشن کیا تھا. یعنی باقی سب ادھر ادھر گل ہے، وچلی گل کیا ہے، وچلی گل کیا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے یعنی اصل بات یہ ہوئی کہ یعنی اپنے محاورے میں لے کے آئیں ذَلِكَ بِأَنَّهُ، یعنی اصل میں یہ تھا، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول یعنی ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ان کے پاس آئے تھے بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر. فقالو، لیکن انہوں نے آبجیکٹ کیا. کیا آبجیکٹ کیا؟ اب بشر یہدوننا، ہاں کیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ فکفروا وتولوا، اور اس کو آبجیکشن بنا کر یہ پوائنٹ ریز کر کے انہوں نے انکار کر دیا اور ہدایت سے منہ پھیر لیا.
وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی. یعنی یہ تو آغاز میں کہہ دیا نا کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یا وہ جو ابتدا میں آج میں نے آپ کو ربائی سنائی تھی کہ چنا خدرا نگاہ داری کہ بائیں بے نیازی ہاں، اگر تو اپنی طرف دیکھے تو تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. تو وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے بھی ان سے بے پرواہی برتی. اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر انہوں نے منہ پھیرا ہے تو اللہ بھی ان سے منہ پھیرتا ہے. واللہ غنی حمید، اور اللہ تو بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کی پرواہ اسے نہیں ہے. کوئی مانے تو اس کی سلطنت میں کوئی رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور کوئی نہ مانے، ساری دنیا نہ مانے تو اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی. اب ایک آیت میں آئے گا ایمان بالآخرت، لیکن کیا انوکھے انداز میں آئے گا. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. یہ زعم یزم جو ہے یہ اردو میں ہم کہتے ہیں زوم، لیکن اردو میں ذرا ہم اسے ایک محدود معنوں میں لیتے ہیں، آکڑ کے معنوں میں کہ غلط فہمی. وہ مفہوم بھی یہاں پر ہے لیکن عربی میں ذرا زیادہ وسیع ہے. یہ خیال کرنا، یعنی انگریزی والا ٹو بلیو، ایک ہے بلیو ان، ایمان لانا، ایک ہے ٹو بلیو، جسے کہتے ہیں بلیو می، ہی بلیوز دس، یہ اس کا خیال ہے. زعم الذین کفروا، کافروں کا خیال ہے، کافروں کو غلط فہمی ہے، کافر سمجھتے ہیں، یہ سارے مفہوم اس میں ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کا گمان ہے؟ لن یبعثوا، کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. قل، بتا دو انہیں، بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے ہی جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں جتلائے جائیں گے تمہارے تمام اعمال، تمہاری تمام کرتوتیں تمہارے سامنے لائی جائیں گی. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. تمہیں مشکل دکھائی دیتا ہوگا، تمہیں امپاسبل دکھتا ہوگا، لیکن وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. اچھا، اب جیسے وہاں 6 آیات میں ایمان باللہ بیان کرنے کے بعد پھر حکم ہوا تھا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. سورہ حدید میں 7ویں آیت کیا تھی؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، جس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، امین بنایا ہے، مقرر کیا ہے، تمہاری کسٹڈی میں دیا ہے. اب یہاں فا کے ساتھ فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا تو 10 ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے. مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا ریفرنس آتا ہے وہ کوئی انفارمیٹو سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، وہ ایک وارننگ ہوتی ہے. کہ جیسے باپ جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف بھی ہو تو بچہ شرارت کرے تو کہتا ہے میں دیکھ لیا، یعنی مطلب کیا ہے، میں فارغ ہو کے تمہاری خبر لیتا ہوں. مجھے یاد آیا کرتا ہے کہ 6ٹھی جماعت میں ایک اسکول میں کچھ عرصہ میں پڑھا، ہمارے جو انچارج ہوا کرتے تھے شاہ صاحب، تو حاضری لگاتے لگاتے جو ہیں وہ نیچے اینک ایسے ہوتی تھی ان کی، رول نمبر 8 میں تک لیتا ہے، اور پھر رول نمبر 8، یعنی حاضری لگاتے لگاتے کسی بچے نے کوئی شرارت کی ہے تو حاضری لگاتا ہے بیچ میں، یعنی رول نمبر بولتے بولتے درمیان میں کہتے میں تک لیتا. تو اب وہ تک لیتا انفارمیشن نہیں ہے، وہ ڈانٹ ہے کہ ٹھہر جائے تیری میں خبر لینا. تو اللہ تعالیٰ اگر قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے خبر ہے، تو وہ کیا ہے؟ جسٹ ناٹ ٹو انفارم، بلکہ وہ کیا ہے کہ میں تمہاری خبر لوں گا، میں دیکھ لیا ہے. یوم یجمع. اچھا اب دیکھیے ترتیب کیا تھی کہ اللہ پر، ایمان باللہ پر 4 آیات تھیں، ایمان بالرسالت پر 2 آیات تھیں، اور ایمان بالآخرت پر 1 آیت تھی. اب وہ کمپنسیٹ ہوگا
یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع فرمائے گا، جمع کرے گا، یعنی جمع کرنے کے دن، ذالک یوم التغابن، یہ ہوگا ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ غبن کہتے ہیں نا، یعنی ایمبیزلمنٹ کو، اور باب تفاعل سے تغابن، یعنی لٹنے لٹانے کا دن۔ غبن کیا ہے؟ کسی کو لوٹنے کو کہتے ہیں نا۔ تغابن یہ ہوگا لٹنے لٹانے کا دن، جو اس دن لٹ گیا وہ واقعی لٹ گیا، اور جو اس دن کامیاب ہو گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا۔ یہ تغابن، ذالک یوم التغابن۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور بھلے کام کرے گا، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا یُکَفِّرْ عَنْہُ سَیِّئَاتِہِ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کرے گا، وَیُدْخِلْہُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، دا گریٹ سکسیس۔ ذالک الفوز العظیم، دیٹ از دی گریٹ سکسیس۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جبکہ وہ لوگ کہ جو انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا اینڈ ہے، بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے۔ اب ایمان کی ڈسکرپشن آ گئی، ایمان کی دعوت آ گئی، اور ایمان کے اخروی نتائج کا ذکر ہو گیا۔ اب ایمان کے فوری نتائج، دنیاوی نتائج، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے۔ یعنی اگر تو میں کسی مصیبت کو سمجھوں گا کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ ہوئی تو اف بٹ لگاتا رہ جاؤں گا، کاش ایسا نہ ہوتا، وہ ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا، یعنی ایسے ہی ہوا میں نہ ہونا، نہ جو ہو گیا وہ تو ہو چکا، لیکن سوائے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے اور میں کچھ نہیں کر رہا، سوچ رہا ہوں بیٹھا ہوا، ہو کاش کہ ایسا ہو جاتا، کیا یہ اچھا تھا کہ میں نے بچے کو موٹر سائیکل لے کے نہ دی ہوتی، کاش کہ آج وہ بیماری ہو گیا۔ یعنی ویسے کبھی بچے کی بیماری نہیں چاہتا، لیکن اب وہ اپنے آپ کو پریشان کرنے کے لیے، بیمار کرنے کے لیے کیلکولیشن کر رہا ہے، کاش کو بیمار ہو گیا ہوتا۔ 100 گلاں دیکھو، گل کیا ہے، اللہ نے ایسے ہی طے کیا تھا، یہ ہونا تھا، اس کے حکم سے ہوا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے، اس کے حکم سے۔ اگلی بات اس سے زیادہ مزے کی ہے، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر یقین رکھے گا، جو اللہ پر ایمان لائے گا، یہاں یقین کے معنوں میں ہے یَهْدِ قَلْبَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا۔ یہ دل کی رہنمائی کیا ہے؟ جو کہا تھا بہادر شاہ ظفر نے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، تقریر تو بڑی اچھی کر لیتا ہو ایمان باللہ پر، لیکن اور یہ بھی کہہ لیتا ہو کہ جی سب کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو عین اس وقت اسے یہ بات یاد نہ آئے تو کس کام کی؟ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، یہاں لفظ میں جو ہے یہ سارا اصل جان ہے پورے شعر کی، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ نہیں ویسے خوف خدا پر وہ بڑا اچھا لیکچر دے لیتا ہے، لیکن جب اسے خود غصہ آتا ہے تو اپنے آپ کو خدا سے کم نہیں سمجھتا، خدا بن بیٹھتا ہے۔ تو جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو ویسے ایمان باللہ پر خطاب بڑا اچھا کرتا ہے، رلا دیتا ہے لوگوں کو، لیکن جب خود پر کوئی مصیبت آتی ہے اس وقت اسے یاد ہی نہیں آتا کہ اللہ نے کیا۔
تو جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے. یہ ڈائریکٹ کیا ہے؟ یعنی ڈائریکشن بتانا کہ اللہ نے کیا. اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہے کہ جو ہی کوئی مصیبت آئے تو فوراً آئے زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں. دیٹ از ویئر وی کیم فرام. اور وہیں پر واپس چلے گئے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم ہو گئی. وہ میرا تھا ہی نہیں، جو مجھ سے گیا ہے وہ میرا تھا ہی نہیں. انا للہ ہے، ہم تو خود اللہ کے ہیں. جو کچھ میرے پاس آیا تھا وہ بھی اللہ ہی نے دیا تھا اور اسی کے پاس واپس چلا گیا. یعنی ایک دم غم جو ہے وہ زیرو نہ تو بس فریکشن میں چلا گیا. اب وہ جو نڈھال ہونے والی بات تھی وہ ختم ہو گئی. تو جو اللہ پر یقین رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی یہ بھی یاد رہے اس وقت کہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یعنی کوئی بھی چیز بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے اولے ہو کے نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوئی ہے. اینڈ ہی ہیز ڈن اٹ. اب اسی کا دوسرا پہلو، یعنی انسان کے شخصیت کے یہ دو پہلو ہیں. ایک اس کا ریسیونگ اینڈ ہے اور ایک اس کا ڈسپرسنگ اینڈ ہے. ریسیونگ اینڈ پر تو اس کا ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ سمجھے کہ اللہ نے دیا ہے. اور ڈیلیورنگ اینڈ جو ہے، ڈسپرسنگ اینڈ جو ہے، اس پر اس کا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا کہنا مانے. ایک آیت میں وہ ریسیونگ اینڈ پر فوکس کیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اور دوسری آیت میں اب دوسرے اینڈ پر فوکس کیا کہ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یعنی تمہارے ہاتھ سے جو کچھ ہو اس کا رزلٹ جو بھی نکلے گا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی میں آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے ساتھ نیکی ہو نہیں سکے گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا. یعنی میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ ہے، اس کا وہ ریسیونگ اینڈ ہے نا، تو اس کے لیے تو وہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. لیکن جو چیز میرے ہاتھوں سے ہو رہی ہے میرا محاسبہ اس پر ہے. اس میں میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہو؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو نہ اللہ کا کچھ بگاڑو گے نہ اللہ کے رسول کا. ہمارے رسول کے ذمے تو صرف وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے. اینڈ دیٹ ہی از ڈوئنگ آلریڈی. پھر اس ریسیونگ اینڈ کی طرف، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ امر کا صیغہ ہے، انفارمیشن نہیں ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ حکم کیا ہے؟ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں. اب اسی کا ایک اور آسپیکٹ کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنے گھر میں کیسا ہے، whether he enjoys his life at home or he doesn't. اب وہ آ رہی ہے بات. یعنی ایک تو انجوائمنٹ کا پہلو کیا ہے کہ اسے اللہ پر بھروسہ ہو تو اس کا غم گیا، جس کو سورہ حدید میں یوں بیان کیا تھا نا کہ دو چیزوں کو لے آئے تھے وہاں پر، لوز اور گین. کہ ہم تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز تم سے چلی جائے تو تم مایوس نہ ہو، اور کوئی اللہ عطا کر دے تو اس پر اتراؤ مت. اب اگر جب انسان اس لیول پر پہنچتا ہے تو نہ تو وہ اتراتا ہے اور شیخیاں مارتا ہے، اور نہ ہی وہ مایوس ہوتا ہے، تو اس کی زندگی بیلنسڈ ہو گئی. وہ جو فلکچویشن ہوتی ہے کہ 4 پیسے لبے کوئی خوشی لبی تے لٹیاں پان لگ پہ تو جو تھوڑا نقصان ہویا تے آس توڑ کے بہ گیا، یہ نہیں. یعنی بندہ مومن کی شان کیا ہے کہ کچھ مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے، کچھ چھن جائے تو اللہ کا حکم سمجھے، انا للہ و انا الیہ راجعون.
گھر میں یعنی انسان کی زندگی کا بہت اہم پہلو کیا ہے؟ گھر، گھریلو زندگی. اور اگر انسان کی گھریلو زندگی خوشگوار نہ ہو تو بھی یہ دنیا جو ہے وہ اس کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوتی. یعنی خواہ اس کا گھر جو ہے وہ کتنا ہی لیوش، کتنا ہی شاندار اور عالی شان کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں اس کو گھریلو سکون حاصل نہیں ہے تو پھر ہی از ناٹ انجوائنگ ہز لائف ایٹ آل. اب اس کے لیے گر بتایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروا، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. پہلی بات یہ نوٹ کی سارے نہیں، کچھ. دوسری بات یہ کہی کہ فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو. اگر دشمنوں کو دو قسم میں تقسیم کیا جائے تو ایک دشمنوں کی قسم وہ ہے جس سے لڑائی کی جاتی ہے، جنگ کی جاتی ہے باقاعدہ. لیکن دس از دا ٹائپ آف اینیمی جس سے جنگ نہیں کی جاتی، ان کو ٹیکل کیا جاتا ہے، ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے. لہذا ان سے ہوشیار تو رہو کہ وہ کہیں تمہیں جہنم میں نہ لے جائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کو وہ آخری جو سین تھا وہ بتایا تھا کہ وہ ایک اموی خلیفہ تھے اور اموی خلفاء نے جاگیریں جو تھی وہ اپنے خاندان کو بانٹ دی تھی. جب انہوں نے خلافت کا چارج سنبھالا تو انہوں نے سب کے وثائق منگائے، اشٹام منگائے اور کینچی لے کے کاٹ دیا کہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی اجتماعی پراپرٹی ہے. ظاہر ہے جب یہ کیا تو اپنے خاندان کے اپنے بچے بھی تو محروم ہوئے نا. اب جب موت کا وقت آیا، 11 بیٹے تھے ان کے، ان سب کو بلایا، حاضر کیا. یوں لیٹے ہوئے ہیں بستر مرگ پر تو سامنے 11 بیٹے کھڑے ہیں. ان سے آخری خطاب فرمایا، تمہارے باپ کو تمہارے رب نے 2 چیزوں میں سے اختیار دیا. ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا. دوسرا، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور جہنم کی آگ سے خلاصی حاصل کر دیتا. تمہارے باپ نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا ہے. اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، لیکن اپنے گھر کو میدان جنگ نہ بناؤ. اس میں بھی آپ کو 2 ایکسٹریم جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ہر وقت جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو سیدھا کرنے کے اس کریز میں کہ سیدھا کر دیں گے میں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، بلکہ مار کٹائی تک جاتا ہے. یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم کرتا ہے. تو اس سے تو منع کر دیا، لیکن گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اور بیوی بچوں سے کوآپریشن لینے کے لیے، یہ 2 پرپز ہیں اس کے. یعنی اپنے لیے خوشگوار بنانا اور انہیں بھی اس راستے پر لانا. 3 باتیں کہیں، 3 حکم دیے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم عفو کرو گے، عفو کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، لیٹ اٹ کنٹینیو، لیٹ اٹ گو. جیسے ہاکی کے کھیل میں امپائر ایک سیٹی بجاتا ہے فاؤل کی، پھر تھوڑی دیر کے بعد چھوٹی سی سیٹی ایک اور بجاتا ہے کہ فاؤل تو اس نے روکنے کے لیے کیا تھا نا، اور رکتے رکتے ابھی رکا نہیں، گیند پہلے ہی دوسرے کے پاس چلا گیا، چھوٹی سی سیٹی بجاتا ہے، چلو کنٹینیو کرو. یہ عفو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا جو حکم دیا تھا اس کے الفاظ ہیں اعفوا اللحیٰ، داڑھیوں کو چھوڑو، وقصوا الشوارب، مونچھوں کو تراشو. تو لیو اٹ، یعنی ہر وقت روکنا ٹوکنا یہ نہیں، کچھ نہ کچھ لیوریج بھی دو، کچھ نہ کچھ لبرٹی بھی دو، کچھ چلنے بھی دو. پھر فرمایا وَتَصْفَحُوا، یہ تصفحوا جو صفحہ سے نکلا ہے، یعنی یہ ایک ورق ہے، یہ اس کے 2 صفحے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ اس کو نہیں دیکھتا اور یہ اس کو نہیں دیکھتا. تو صفحہ کیا ہے؟ چشم پوشی. اور یہ ہیں سارے ایک ہی مفہوم کے قریب کے الفاظ. انگریزی میں ٹو اگنور، ٹو ٹرن اے بلائنڈ آئی، ٹو فرگیو. اردو میں درگزر، فارسی کا لفظ ہے، چشم پوشی
اور معاف کرنا. آلموسٹ سیم مفہوم کے الفاظ ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا فرق کے ساتھ. وہی تین الفاظ یہاں پر آ رہے ہیں. وَإِن تَعْفُوا, if you ignore, وَتَصْفَحُوا and turn a blind eye, وَتَغْفِرُوا and forgive, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا, رحم فرمانے والا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں نیو جرسی میں, میں امریکہ گیا ہوا تھا تو میں نے ان کے یہاں فون کیا تو وہ گھر پر نہیں تھے. تو میں نے ان کے اہلیہ سے کہا کہ جی آئیں تو بتا دیجیے گا کہ میرا فون آیا تھا, مجھے کال کر لیں. میں نے کہا بھائی صاحب میرا بھی ایک کام کر دیجیے. کہ جی آپ کے بھائی ڈانٹتے بہت ہیں. میں نے کہا چلیے میں بات کروں گا. تو اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ ملاقات ہوئی یا فون پر ہی بات ہوئی, تو میں نے ان کے اہلیہ کا کنسرن ان تک پہنچایا. انہوں نے کہا جی اصل میں پرفیکشنسٹ ہوں, جب کام پرفیکٹ نہ ہو تو مجھے غصہ آتا. انہیں ایک دو مثالیں بھی دی کہ یعنی کیا کرتی ہیں جس پر مجھے غصہ آتا ہے, یعنی اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کا تھیم کیا تھا کہ جی میں پرفیکشنسٹ ہوں. یہ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں. انسان پرفیکٹ نہیں ہے, اس میں خامیاں, کوتاہیاں, غلطیاں, اس کا پورا پورا طومار ہے. یہ تو جب انسان شیطان کی گرفت میں آ جاتا ہے تو شیطان اس کی برائیاں اس سے چھپا دیتا ہے, اس کی کمزوریاں اس سے چھپا دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتا ہے تو اس کو اپنی خامیاں کوتاہیاں نظر آنی شروع. لیکن جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, یعنی وہی پرفیکشنسٹ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا کیا کہے گا؟ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت ارحم الراحمین. یا اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا ہے اور اگر تو مجھے کوئی نہیں بخشتا سوائے تیرے, بس تو مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا, ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا تو ہم تو لٹ جائیں گے. تو وہاں اللہ کے سامنے تو ہم گڑ گڑا رہے ہیں. اگر اللہ بھی کہے کہ نہیں میں تو پرفیکٹ ہوں تو دین ویئر وڈ وی اسٹینڈ. تو یہ پرفیکشن کا جو بھوت انسان پر سوار ہوتا ہے یہ مناسب نہیں ہے. اور جب گھر کے اندر آپ یہ ماحول کے پیدا کرتے ہیں تو پھر گھر جو ہے وہ آپ کے لیے خوشگوار جگہ نہیں رہتی. چاہیے تو یہ کہ جب کسی خاتون کا شوہر گھر میں آئے تو وہ یہ فیل کرے کہ میرے سر کا تاج آ گیا ہے, میرا سر تاج آ گیا ہے, مجھے کوریج مل گئی ہے. اور اولاد اس کی یہ سمجھے کہ ہمارا باپ گھر میں آیا ہے, ہمارا سرپرست آ گیا ہے, اس نے ہمیں کور کر لیا ہے. لیکن اگر کیفیت یہ ہوگی کہ ہر وقت ٹوکا ٹاکی, ڈانٹ ڈپٹ, مار کٹائی, تو کیا ہوگا؟ آپ گھر میں داخل ہوں گے اور آپ کے بیوی بچے جو ہے کونوں قدرے میں گھس کر ورد کرنے لگیں گے, جل تو جلال تو آئی بلا ڈال تو. تو آپ کے لیے وہ گھر جو ہے اب وہ کوئی کمفرٹیبل جگہ نہیں رہی. ویئرایز اگر آپ قرآن کی اس اسٹرکچر پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے آپ کا گھر جو ہے کمفرٹیبل جگہ بن جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک نفسیات کا نقطہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا سبارڈینیٹ, بیٹا ہو بیوی ہو, جب بھی کوئی غلطی کی ہے اس نے, تو اب غلطی کے مطابق وہ آپ کے محاسبے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے کہ اب بھائی پوچھیں گے تو پھر میں کس طرح ہوتا جواب دیں گا یا کیسے میں اس سچویشن کو ٹیکل کروں گا. لیکن اگر آپ پوچھیں ہی نا, اب یہ اس کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی. یعنی جس نے بھی کوئی حرکت کی ہے, اگر آپ نے اس کے مطابق, اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق جو ہے اس کی محاسبہ کیا, وہ تو پہلے سے تیار ہو اس کے لیے, وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے یعنی اپنی پچ پر لا کے اس کو کھلا لیا ہے, اس کی پچ پر آپ نہیں گئے, تو پھر اٹس مور لائکلی کہ ہی مینڈ ہز ویز, وہ اپنی اصلاح کرے گا. ورنہ ایک ڈھیٹ بچہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے کہ کوئی نہیں, پیور ڈانٹتے ہی رہنے میں کوئی فرق نہیں پیدا. عورت بھی اسی طرح تیار ہوتی ہے اس کام کے لیے. اس میں خاص جو بات ہے کہ یہاں پر عورتوں کو اور بچوں کو یکجا کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ان دونوں میں کامن فیکٹر ہے؟ وہ کامن فیکٹر جو میں سمجھا ہوں وہ ہے کہ جو میچورٹی ہے, مینٹل میچورٹی, وہ جو اللہ نے مرد کو عطا کی ہے, نہ وہ بچوں کے پاس ہے نہ وہ عورتوں کے پاس ہے. یہ بات عجیب سی لگے گی
آپ کو بھی عجیب لگے گی اور ہماری بہنوں کو تو بہت زیادہ بری لگے گی یہ بات، لیکن بہرحال ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر بات بتائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، تو چونکہ عید کے اجتماع میں خواتین بھی ہوتی ہیں تو خواتین کے انکلوجر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم ناشکریاں ہو، اور جو اگلی بات کہ اس کا میں جو پنجابی میں بہت سمجھتا کہ چنگے پلے بندے لا کے ہاتھ پڑھا دیں ہو، اور پھر مزید آپ نے فرمایا کہ تم عقل میں ناقص ہو۔ یہ بات سمجھ میں آپ کے پہلے اس وقت آئے گی کہ جب سب سے پہلے آپ یہ مانیں گے کہ مرد اور عورت یہ ایک مخلوق نہیں ہے۔ جہاں تک اخروی انجام کا تعلق ہے دونوں اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ انشاءاللہ آج ہی ہم پڑھیں گے سورہ تحریم کے آخر میں جا کر کہ عورت اپنی جگہ جواب دہ ہے اور مرد اپنی جگہ جواب دہ ہے۔ کسی نبی کی بیوی ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر وہ خود کفر اور شرک پر قائم ہوتی ہے، اینڈ وائس ورسا فرعون کی بیوی کو فرعون کی بیوی ہونا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ تو اخروی اعتبار سے تو انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بہرحال وی آر آل ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر، اور میاں بیوی تو بہرحال اور باپ اور اس کی اولاد تو بہرحال ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ، لیکن جہاں تک فزیکلی تعلق ہے فزیکل وجود کا، یہ دو مختلف وجود ہیں۔ جن لوگوں نے جینیٹک کا مطالعہ کیا ہے، جینیٹکس کا، یعنی وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جب تک جینیٹکس ہم پر زیادہ نہیں کھلی تھی تو اس وقت تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید مرد اور عورت کے درمیان فرق صرف ایک آدھ عضو کا ہے اور داڑھی مونچھ کا ہے، لیکن اب ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ مرد اور عورت کا پورا وجود جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یعنی جسم کے وہ حصے کہ جو بظاہر ایک جیسے دکھتے ہیں، ہاتھ ہے، مرد کا ہاتھ بھی 5 انگلیاں یعنی 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھے پر مشتمل ہے، عورت کا ہاتھ بھی 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھے پر مشتمل ہے، لیکن جینیٹیکلی اسپیکنگ یہ ہاتھ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ جیسے ایک میز ہو لوہے کا، ایک ہو لکڑی کا، ایک ہو چپ بورڈ کا اور ایک ہو فائبر گلاس کا، سب پر اب پینٹ ایک جیسا کر دیں، سائز بھی ایک ہو، کیا وہ ایک جیسے ہوں گے؟ نو، ہر چیز مختلف ہوگی، ناک مختلف ہوگا، ان کی یعنی ہیٹ سے ریزسٹنس مختلف ہوگا، ان کی توڑ پھوڑ مختلف ہوگی، یعنی کمپریسنگ اسٹرینتھ جو ہے مختلف ہوگی، ہر چیز مختلف ہوگی۔ ایسے ہی ہاتھ مرد کا بھی 5 انگلیوں والا، انگوٹھا اور 4 انگلیاں، اور عورت کا بھی، وہ بھی ایک جیسا نہیں۔ پہلے تو یہ بات جو ہے وہ سائنٹیفکلی آپ کو ریکگنائز کرنی چاہیے، یہ 2 مختلف وجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز کہ پھر فرق کیا ہے؟ وہ فرق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو 2 فیکلٹیز رکھی ہیں انسان میں، ایک ہے اس کے جذبات اور ایک ہے اس کی عقل۔ عقل جو ہے یہ باندھنے کی چیز کو کہتے ہیں، اقال اس رسی کو کہتے تھے جس سے عرب اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا اور پھر یہی رسی اپنی پگڑی کے اوپر باندھتا تھا۔ آج عرب کیڈلک پر سوار ہوتا ہے، اونٹ پر نہیں، لیکن وہ اقال آج بھی اس کے کلچر کا حصہ ہے، وہ سونے کی تاروں والا ہو لیکن ہے وہ اقال ہی، باندھنے کی چیز۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کی فیکلٹی جو انسان کے اندر موومنٹ پیدا کرتی ہے، وہ انسان کے جذبات ہیں، اور ایک فیکلٹی ہے جو جذبات کو روکتی ہے، بریک لگاتی ہے ان پر۔ علامہ اقبال نے ان 2 چیزوں کو یعنی عشق اور عقل کے موازنے پر جو ان کی اشعار ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام پہ۔ تو عشق کی جگہ آپ جذبات رکھ لیں تو یہ 2 فیکلٹیز ہیں، اور اس میں بڑا نمایاں فرق ہے۔ بچہ جو ہے وہ بھی بیوقوف نہیں ہوتا، فرق کیا ہوتا ہے؟ زیادہ جذباتی ہوتا ہے۔ عورت جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے لیکن زیادہ جذباتی ہے۔ اب وہ جذباتی ہونا جو ہے وہی ہے کہ جو اس میں بریک فینومینن جو ہے وہ کم ہے۔ اچھا، اب ایڈمنسٹریشن کے اصول کے مطابق جب بھی آرگنائزیشن ہوگی تو اس میں ہمیشہ یاد رکھیے گا ذمہ دار جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، جو بھی انچارج بنایا جائے۔ جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ نیچے والے ہی ہوتے ہیں۔ ایک سکول ہے بڑا ہی
عام قسم کا، کوئی اچھے ریزلٹس بھی نہیں دیتے، لڑکے پڑھتے نہیں، استاد پڑھاتے نہیں. آپ اس کا صرف ہیڈ ماسٹر بدل دیں، 2-3 سال کے اندر آپ کو ہر چیز بدلتی ہوئی نظر آئے گی. حالانکہ بلڈنگ بھی وہی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس بھی وہی ہوتے ہیں، لیبارٹریز بھی وہی ہوتی ہیں، پلے گراؤنڈ بھی وہی ہوتے ہیں، اور پڑھانے والے استاد بھی وہی ہوتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ جو پڑھنا نہیں چاہتے تھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جو استاد پڑھانا نہیں چاہتے تھے وہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اصل جو ہے وہ انچارج ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر. چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا انچارج بنایا ہے، لہذا اصل جو ہے یہ اسی کا کمال ہے کہ وہ کیسے ٹیکل کرتا ہے، یعنی کیسی کس سچویشن میں اس میں کیا کرنا ہے. یعنی رائٹ موو ایٹ دا رائٹ ٹائم آلویز پیز یو، لیکن رانگ موو ایٹ دا رائٹ ٹائم یا رائٹ موو ایٹ دا رانگ ٹائم. تو یہ سائڈ بائی سائڈ ہے. یعنی قرآن مجید میں ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ نساء میں کہ عورت کو مارنے کی بھی اجازت دی ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندیاں عائد کی ہیں کہ ہڈی نہ توڑو، ایسی مار نہ مارو جسم پر نشان پڑ جائے، منہ پر نہ مارو، پورے ہاتھ کی تھپڑ نہ مارو، 3 انگلیوں کے ساتھ مارو. لیکن بہرحال اجازت تو ہے. اسی طرح اس سے کم تر ڈانٹنا ہے، اس کی بھی اجازت موجود ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اصل فیصلہ کیا ہے، کب ڈانٹنا ہے، کب پیار کرنا ہے. اور ڈانٹنا ہے تو کتنا ڈانٹنا ہے، کیسے ڈانٹنا ہے. یہی ساری جو ہے وہ مرد کی سمارٹنس ہے، باپ کی سمارٹنس ہے. ہوتا کیا ہے، ہم سے اصل غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم پیار کے بغیر ڈانٹ دیتے ہیں، ڈانٹ کے بغیر پیار کرتے ہیں. ان جنرل ایٹیٹیوڈ کیا ہو، درگزر کا ہو، چشم پوشی کا ہو، لینیٹ ہو. لیکن وقتاً فوقتاً آپ آنکھ بھی دکھائیں، وقتاً فوقتاً آپ ڈانٹیں بھی صحیح، لیکن وہ ڈانٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو. ڈانٹ میں بھی پھر اضافی چیز ہے کہ ڈانٹ میں اور تقریر میں بڑا فرق ہے. اگر آپ تقریر شروع کر دیں گے تو پھر جوابی تقریر بھی آپ کو سننی پڑے گی. ڈانٹ جو ہے وہ بڑی ہی منیمم ہونی چاہیے، یعنی سیکنڈز کی شاؤٹ ہو، پھر گیٹ اوے فرام دیئر، اس سے پہلے کہ آپ کو جواب بھی سننا پڑے وہاں سے غائب ہو جائیں. اور یہ ڈوز جو ہے یہ بھی آپ کو ایڈجسٹ کرنی پڑے گی. بچوں میں ایک اچھا باپ جو ہے وہ ڈوز جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتا ہے کہ اس بچے کو ہفتے بعد ڈانٹ کی ضرورت ہے، اس کو مہینے کے بعد، اس کو 6 مہینے کے بعد. اس میں بھی اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو بھی اچھا رزلٹ نہیں آتا. آپ زیادہ ڈانٹیں گے تو کسی کو سپریس کر دیں گے. پھر اسی طرح گھر کے اندر یعنی خواتین کے لیے خاص طور پر جو ہے انسٹرکشن ہے کہ انہیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کے ماتحت ہیں درگزر کا معاملہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. انہیں بھی لیکچر نہیں دینے چاہیے، انہیں بھی اسی طرح گھر میں عدالت بھی نہیں لگانی چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑی حماقت ہے کہ یعنی ہماری جو مائیں تھیں اور ان کے آگے جو ہمارے یعنی بزرگوں کی مائیں تھیں، ان کا طرز عمل جو ہے وہ بڑا مختلف ہوتا تھا ہماری آج کی ماؤں سے، باپوں سے بھی، ماؤں سے بھی. وہ عام طور پر جو ہے بچے، 2 بچے آپس میں لڑے اور وہ کیا کرتی تھی، سمری ڈسپوزل کی اور جس پر زیادتی ہوئی ہے اسے کہا کہ کوئی نہیں، اسے اللہ پوچھے گا، میٹر از فنش. یعنی یہ چپکے سے ایمان بالآخرت کا ایک انجیکشن لگا دیا اس کو. یعنی دونوں بچوں میں سے ایک کو ریڈیکیول نہیں کیا. اگر آپ عدالت لگا کر کھڑے ہو جائیں گے تو جس نے غلطی کی ہے آپ اس کو جو ہے بالکل ریڈیکیول کر دیں گے. یہ بھی حکمت کے خلاف ہے. یعنی تھوڑے سا سنا، باقی درگزر کی جائے اور اس کو اللہ کے حوالے کیا جائے، کوئی نہیں، اللہ پوچھے گا. اب اس کو بھی ایک وارننگ ہوگی کہ ہاں واقعی قیامت کا دن آئے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا. اور جس پر زیادتی ہوئی ہے اس کو بھی ایک کنسولمنٹ مل گئی، کوئی نہیں، اللہ نے پوچھے گا. یعنی باقاعدہ اس کو پھر بات کو چڑھانا اور اس پر اس لمبا کرنا، اسی پر لیکچر لے کے کھڑے ہو جائیں آپ. اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے خلاف جو اس میں اتنا اس کو مسالہ بھر دیں کہ وہ اپنے بھائی کے خلاف وہی منتظر ہے کہ اللہ کرے آگے ساڑیے. یہ یعنی ہلکا سا ایک دے کر اور دن آگے چلے اس کو. تو یہ چیز جو ہے اس کا بھی خیال جو ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے. تو لیکن ان جنرل جو ایک طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ ان تعفو و تصفحو و تغفرو، اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. یعنی باپ کا کام، ماں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے اور جس نے قصور کیا ہے
اس کو کہے کہ تجھے اللہ پوچھے گا، اس کا فردر یہ کام بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرے کہ میرے بچے نے دوسرے بچے پر زیادتی کی ہے تو اسے معاف کر دے۔ یعنی آج کل ہمارے کچھ والدین جو ہیں وہ یعنی اسی پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ لو جی بچے لڑتے بڑھتے ہیں، کیا کیا جائے ان کا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی جادو کی کوئی کھچڑی ہمارے ماتھے میں یوں کر کے ہم کریں تو بچے ٹھیک ہو جائیں۔ اٹ ہیز ٹو کنٹینیو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان سچویشنز کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اصلاح کرنے والا، ہدایت دینے والا اللہ ہے، وہ جو بنیادی دین کے اصول ہے وہ یہاں بھی اپلائی ہوں گے۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ بیویوں کو اصلاح کر دے، باقی کام اللہ پر چھوڑ دیں۔ یعنی کوئی آفینس ہمیں بظاہر کتنا ہی بڑا نظر آئے، یعنی ایک ہے کوئی بے حیائی کا عمل، اس پر تو پھر سختی ہے، لیکن عام جو معاملات ہوتے ہیں اس میں انسان کا غصہ آ جانا اور پھر اس میں یہ کرنا، یعنی خود بھی معاف کرو، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے سورہ آل عمران میں کہ اپنے ساتھیوں سے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ اپنے بھائیوں سے، اپنے ساتھیوں سے درگزر کرو اور ان کے لیے استغفار کرو۔ یہاں آپ کو انچارج بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اپنے ماتحتوں کے درگزر کرو اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے استغفار کرو۔ اپنی بیوی کے لیے استغفار کرنے کا کام ہے، اپنے بچوں کے لیے استغفار کرنے کا کام ہے۔ تو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں کہ مال اور اولاد آزمائش ہے، بہت بڑا ٹیسٹ ہے، ادھر یا ادھر، ادھر بھی خرابی ادھر بھی خرابی۔ تو انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایک آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ واقعی اولاد جو ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ یعنی بہت سے آپ نے دیکھے کہ لیکچررز بڑے بااصول، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، لیکن جب اپنے بچہ ایف ایس سی میں پہنچا تو نمبر لگوانے کے لیے نکل پڑے گھر سے۔ یہ ہے اصل میں آزمائش کہ انسان کا یعنی سمجھنا کہ جو اصول ہے وہ اصول رہے اور آخرت کی جواب دہی کا احساس وہ رہے، لیکن جب اپنے بچوں کی باری آتی ہے تو بڑے بڑے جو ہیں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا محاسبہ ہے، جواب دہی ہے۔ تو یہ ہے ان کا فتنہ ہونے کا ایک آسپیکٹ، باقی بے شمار آسپیکٹ ہیں جن کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بس اللہ سے ڈرو، یعنی بڑا مشکل کام ہے لیکن منیمم کیا چاہیے، بس اللہ سے ڈرو۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو باقی کام بہت سے خود بخود ہی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جس قدر ہو سکے اللہ سے ڈرو، وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور سنو اور مانو، listen and obey، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے بھلے کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو دل کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی فلاح پانے والے۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یضاعف لکم، تو اللہ اس کو تمہارے لیے ملٹیپلائی کر دے گا، بڑھا دے گا، دگنا کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ اب یہ دو باریاں آنی باتیں، اب اس کو آگے دیکھیے گا۔ پہلی بات یہ کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، تو اللہ اسے اپنے ذمہ قرض ٹریٹ کرے گا اور بڑھا چڑھا کر تمہیں دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے، اور اسی کے انعام کے طور پر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس قرض کو ملٹیپلائی کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم۔ اب دو جو اللہ کی یہاں پر صفات آ رہی ہیں، پہلی متعلق ہے یضاعف لکم سے، کہ اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرے گا، قدردان ہے، تمہارے اس ایثار کو اپریشیٹ کرے گا، تو بیکاز ہی از شکور، اپریشیٹو، قدردان۔ اور تم غلطیاں کرتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے، وہ
تمہیں فوراً سزا نہیں دیتا. اور یہ پچھلا حصہ جو تھا اس کے ساتھ متعلق بھی ہے, تم بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ذرا حلم کا مظاہرہ کیا کرو اور بہت زیادہ جو ہے ان کے ساتھ سختی نہ کیا کرو. جیسے اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کرنے والا ہے تم بھی ٹالریٹ کیا کرو. عالم الغیب والشہادہ, اللہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے. العزیز الحکیم, بالا دست کمال حکمت والا ہے.